ہاں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو ہماری تاریخ کی بنیادی سمجھ کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دے گا۔ ہمارے پاس جو ذرائع اور نوٹس موجود ہیں وہ دراصل ویلنٹینا اے گراسو کی انتہائی شاندار اور تہلکہ خیز کتاب پری اسلامک عربیہ کی گہرائیوں سے نکالے گئے ہیں۔ جی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت سی پرانی غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کا ہمارا مشن بہت واضح ہے۔ ہم قبل از اسلام عرب دنیا کی اس روایتی اور جو ایک گھسی پٹی تصویر ہے اسے چیلنج کرنے جا رہے ہیں جو دہائیوں سے ذہنوں میں بٹھا دی گئی ہے۔ یعنی وہ تصور کہ وہاں صرف ریت کے اڑتے ہوئے ٹیلے تھے، کچھ خیمے تھے اور ہر طرف محض جہالت تھی۔ بالکل، ہم تاریخ، عالمی سیاست اور مذاہب کے ان الجھے ہوئے اور پیچیدہ دھاگوں کو سلجھائیں گے جنہوں نے دراصل اسلام کے ظہور کے لیے ایک مکمل اور حیران کن سٹیج تیار کیا تھا۔ آئیے اس کی تہہ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ نئی معلومات تاریخ کے ان ابواب پر روشنی ڈالتی ہیں جو صدیوں سے تاریکی میں تھے۔ انتہائی ضروری ہو جاتا ہے کہ تاریخ محض کچھ بکھرے ہوئے واقعات اور جنگوں کا بے ترتیب مجموعہ نہیں ہے۔ یہ اس دور کی عظیم عالمی طاقتوں یعنی روم اور ساسانی ایران اور مقامی قبائل نے مل کر کس طرح ایک نیا جغرافیائی اور سیاسی منظرنامہ تشکیل دیا۔ دراصل ہم 6 صدی عیسوی کی جس دنیا کی بات کر رہے ہیں وہ ایک انتہائی متحرک اور تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا تھی۔ وہاں سلطنتیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں اور مقامی لوگ محض خاموش تماشائی نہیں تھے۔ بالکل، وہ انتہائی شاطر کھلاڑی تھے جو تاریخ کے دھارے کو اپنی مرضی سے موڑ رہے تھے۔ اگر آج کے دور میں دنیا کے نقشے پر نظر ڈالی جائے تو مشرق وسطیٰ اور یمن کے علاقے کو دیکھ کر فوراً عرب ہونے کا تصور ذہن میں ابھرتا ہے، لیکن گراسو کی تحقیق پڑھ کر ایک زبردست حیرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس قدیم دور میں عرب کی کوئی ایک واضح جغرافیائی یا لسانی سرحد سرے سے موجود ہی نہیں تھی۔ یہی تو روایتی طور پر ماہرین نے ایک عجیب سا پیمانہ مقرر کر رکھا تھا کہ جس علاقے میں سالانہ 200 ملی میٹر سے کم بارش ہو اسے عرب یا صحرائی خطہ مان لیا جائے، لیکن یہ پیمانہ زمینی حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ صحرا کے خانہ بدوش اور شہروں کے آباد لوگ دو الگ دنیاؤں کے باسی نہیں تھے، بلکہ ان کے معاشی اور سماجی تعلقات آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے تھے۔ اور دیکھیں، زبان کا معاملہ تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج کی عربی کو ایک متحد زبان سمجھا جاتا ہے، لیکن اس وقت کے کتبے بتاتے ہیں کہ قدیم شمالی عربی اور جنوبی عربی کے ساتھ ساتھ نبطی عربی میں اتنا زیادہ فرق تھا کہ شاید ایک علاقے کا شخص دوسرے کی بات آسانی سے سمجھ بھی نہیں پاتا تھا۔ بالکل صحیح، یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ دراصل قرآن پاک وہ پہلی اور سب سے بڑی جامع دستاویز ثابت ہوئی جس نے ایک معیاری عربی زبان کو رواج دیا۔ اس سے پہلے محض زبان کی بنیاد پر کوئی واضح سرحد کھینچنا تقریباً ناممکن تھا۔ اور چونکہ مقامی سطح پر کوئی ایک متفقہ شناخت نہیں تھی، اس لیے اس خطے کے پڑوسیوں نے یعنی خاص طور پہ یونانیوں اور رومیوں نے ان علاقوں کو اپنی انتظامی سہولت کے لیے مختلف لیبلز دے دیے۔ جی، انہوں نے عرب کو باقاعدہ 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ عربیہ فیلکس یعنی خوشحال عرب جو آج کا سرسبز یمن ہے، عربیہ پیٹریا یعنی پتھریلا عرب جو اردن کے آس پاس کا علاقہ تھا، اور عربیہ ڈیزرٹا یعنی صحرائی عرب۔ اور مقامی خانہ بدوشوں کے لیے انہوں نے سیراسین یا نبتی جیسی اصطلاحات گھڑ لیں۔ یہ نام ان لوگوں نے خود اپنے لیے کبھی نہیں چنے تھے، بلکہ یہ بیرونی طاقتوں کے دیے گئے شناختی کارڈ تھے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی خاندان کی اصل پہچان اور نام جاننے کے لیے اس خاندان کے بجائے ان کے پڑوسیوں سے جا کر پوچھا جا رہا ہو۔ بالکل مضحکہ خیز بات ہے، لیکن جب ہم ان لوگوں کی اپنی اصلی آواز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے ٹھوس ثبوت 328 عیسوی کے مشہور نمارا کے کتبے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ یہ امر القیس نامی ایک طاقتور حکمران کی قبر پر کندہ ہے، اور اس پر بڑے فخر سے اسے تمام عربوں کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کتبے کو دیکھ کر تو کوئی بھی یہی نتیجہ نکالے گا کہ اس وقت کے لوگ خود کو ایک متحد عرب قوم سمجھتے تھے۔ ہاں، اور یہ کہ امر القیس ان کا متفقہ لیڈر تھا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ امر القیس کا یہ دعویٰ
بظاہر ایک تاریخی حقیقت سے زیادہ ایک شاطرانہ سیاسی پروپوگنڈا تھا۔ وہ کیسے؟ اگر اس کتبے اور اس دور کی سیاست کی گہرائی میں جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں رومی سلطنت اور ساسانی ایران دونوں کے ساتھ ایک خطرناک کھیل کھیل رہا تھا۔ رومیوں کے سرکاری ریکارڈز میں وہ محض ایک فلائراک یعنی ماتحت سردار تھا۔ اچھا، تو خود کو قطبے پر تمام عربوں کا بادشاہ کہلوانا دراصل دونوں سپر پاورز کو یہ پیغام دینے کی ایک چال تھی کہ اس کا اثر و رسوخ ان کی سوچ سے کہیں زیادہ ہے، تاکہ وہ دونوں طرف سے زیادہ فوائد حاصل کر سکے۔ 100% یہ قومیت کا نہیں بلکہ خالص مفاداتی سیاست کا معاملہ تھا۔ اگر ہم شناخت کے اس بحران کو تھوڑا اور کریدیں تو جنوبی عرب یعنی آج کے یمن کی طاقتور حمیری سلطنت کی کہانی تو پوری طرح سے دماغ گھما دینے والی ہے۔ آج یمن کو عرب دنیا کا دل سمجھا جاتا ہے، مگر اس وقت کی حمیری سلطنت جو کہ انتہائی ترقی یافتہ اور شہری سلطنت تھی، وہ خود کو عرب ماننا تو دور کی بات، اس لفظ کو اپنے لیے توہین سمجھتی تھی۔ یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ اس حیرت کی وجہ یہ ہے کہ حمیریوں کے نزدیک شناخت کا پیمانہ نسل یا علاقہ نہیں بلکہ طرز زندگی تھا۔ ان کے کتبوں میں دو بہت ہی واضح اصطلاحات ملتی ہیں، ایک اعراب اور دوسرا عرب۔ اور ان دونوں میں فرق کیا تھا؟ حمیری بادشاہوں کے نزدیک اعراب وہ مخصوص خانہ بدوش قبائل تھے جو ان کے پکے اتحادی تھے، ان کی فوج کا حصہ تھے اور ان کے کنٹرول میں تھے۔ اس کے بالکل برعکس عرب کا لفظ ان بدوؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو ان کے کنٹرول سے باہر تھے یا جنہیں دشمن تصور کیا جاتا تھا۔ تو ان کی لغت میں عرب کہلانے کا سیدھا سا مطلب غیر مہذب یا باغی ہونا تھا۔ سے قبل ایسی کسی متحدہ شناخت کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ عرب محض ایک انتہائی لچکدار اور موقع پرست لیبل تھا جسے کبھی سیاست اور کبھی طرز زندگی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر لیا جاتا تھا۔ در حقیقت آج کی جدید قومی شناختوں کی طرح اس قدیم دور میں بھی بکھرے ہوئے قبائل کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر لانے کے لیے کسی بہت بڑی سماجی تبدیلی کی ضرورت تھی، اور وہ تبدیلی بعد میں ایک واضح مشترکہ نسب العین کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی۔ شناخت کی اس بحث سے نکل کر بات کو 6 صدی کی عالمی سیاست اور پراکسی جنگوں کی طرف لے چلتے ہیں۔ روم اور ایران کی رسا کشی نے اس خطے کا نقشہ ہی بدل دیا تھا۔ پلمائرا جیسی چھوٹی ریاستیں اب ختم ہو چکی تھیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومی سلطنت اور ساسانی ایران کی سرحدیں براہ راست ان عرب قبائل کے صحرائی علاقوں سے آ ٹکرائیں۔ اتنی فوج تو تھی نہیں کہ وہ اس وسیع صحرائی سرحد کی خود حفاظت کر سکتی، انہیں مقامی جنگجوؤں کی ضرورت تھی۔ اور اسی ضرورت کے تحت دنیا کی وہ پراکسی جنگیں شروع ہوئیں جن کا اثر آج تک محسوس کیا جا سکتا ہے۔ رومی سلطنت نے جفانیوں، جنہیں غسانی بھی کہا جاتا ہے، انہیں اپنا اتحادی منتخب کیا اور ساسانی ایران میں لخمی قبائل کو اپنے دفاعی حصار کے طور پر کھڑا کیا۔ لیکن یہ اتحاد صرف سونے کے سکوں یا تلواروں تک محدود نہیں تھا۔ 4 صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے اندر ایک ایسا زلزلہ آ چکا تھا جس نے سفارتکاری کی پوری شکل ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ آپ شنشاہ قسطنطین کے عیسائیت اپنانے کی بات کر رہی ہیں۔ یہ کوئی ایک رات میں ہونے والا معجزہ نہیں تھا، بلکہ پرانے سورج دیوتا کی پوجا سے لے کر ایک نئے ریاستی مذہب تک کا ایک طویل سفر تھا۔ بالکل، اور اس تبدیلی کے بعد روم میں مذہب صرف ایک ذاتی عقیدہ نہیں رہا، بلکہ یہ ریاست سے وفاداری اور سفارتکاری کا سب سے مہلک ہتھیار بن گیا۔ مذہب کو سفارتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ایک بہت شاندار مثال ملکہ معاویہ کی کہانی ہے۔ اوہو، ملکہ معاویہ کی کہانی واقعی مسحور کن ہے۔ یہ ایک ایسی عرب ملکہ تھی جس کی خانہ بدوش فوج نے باقاعدہ میدان جنگ میں عظیم رومی سلطنت کے لشکر کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اور جب شکست خوردہ رومی امن کا معاہدہ کرنے کے لیے معاویہ کے دربار میں پہنچے تو اس کی شرط انتہائی حیران کن تھی۔ اس نے کسی محل یا سونے چاندی کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ نامی ایک صحرائی راہب کو، جو رومیوں کی نظر میں کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، اس کے قبیلے کا سرکاری بشپ مقرر کیا جائے۔ اگر اس پر غور کیا جائے تو ملکہ معاویہ دراصل رومیوں کی دیوی مذہبی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے انہی کے عالمی نظام کے اندر اپنی قوم کا ایک باقاعدہ ادارہ جاتی مقام پکا کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ رومی انہیں محض جنگجو نہ سمجھیں، بلکہ اپنے ریاستی اور مذہبی نظام کا ایک تسلیم شدہ حصہ مانے۔
बिलाशुबा ये हिकमत अमली दूर अंदेशी पर मबनी थी, लेकिन अगर हम जापानी रहनुमा अल हारिस की सियासी चालों का तज्जिया करें तो वो सिफारतकारी का एक बिल्कुल ही नया और खतरनाक दर्जा मालूम होता है। अल हारिस की कहानी तो इंसान का दिमाग सोचने पर मजबूर कर देती है। रूमी शहंशाह जस्टिनियन ने अल हारिस को गैर मामूली अस्करी और माली इख्तियारात दे रखे थे ताकि वो ईरानी सरहदों पर लख्मियों का सफाया कर सके। अल हारिस ने रूमियों से सोना भी लिया, उनके जदीद हथियार भी लिए, लेकिन जब वफादारी के इजहार के लिए रूमियों का सरकारी ईसाई अकीदा यानी कैल्जेडोनियन फिरका अपनाने की बारी आई तो अल हारिस ने इसे मुस्तरद कर दिया और जानबूझकर एक इख्तलाफी फिरके मियाफिजाइट को अपना लिया। आम सुनने वालों के लिए अगर इसे बयान किया जाए तो उस दौर में अकीदे पर इख्तिलाफ करना ऐसा ही था जैसे कोई आज के दौर में किसी मुल्क का आइन मानने से इनकार कर दे। ये खुली बगावत थी। बिल्कुल, एक खुली सियासी बगावत थी। तो रोम ने ये बगावत क्यों बर्दाश्त की? रोमियो ने इसे इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि उनके पास अल हारिस का कोई मुतबादिल नहीं था। ईरानी सरहद पर लख्मियों के हमले इतने शदीद थे कि रोम को हर हाल में एक ताकतवर इत्तेहादी की जरूरत थी। और अल हारिस ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था। अपना अलग फिरका मुंतखब करके वो दरअसल रूमी सल्तनत को ये ठोस पैगाम दे रहा था कि हम इस जंग में आपके साथ खड़े जरूर हैं, लेकिन एक बराबर के पार्टनर के हैसियत से। हम आपके गुलाम या मातहत नहीं हैं, हमारी अपनी एक अलग शनाख्त है। ये सियासत का एक हकीकी मास्टर स्ट्रोक था। और इस दोहरी पॉलिसी का सबसे दिलचस्प सबूत हमें जबल सिस के कुतबे से मिलता है। एक ही हुक्मरान लेकिन दो मुख्तलिफ चेहरे। अल हारिस रूमियों के लिए भेजे गए यूनानी कुतबों में खुद को महज एक मातहत सरदार या फाइलार कहलाता था, लेकिन इसी दौरान जब वो अपने मकामी लोगों के लिए अरबी रस्मुल खत में कुतबे लिखवाता तो वो एक खुद मुख्तार और मुतलकुल अनान बादशाह यानी मलिक बन जाता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन तवील प्रॉक्सी जंगों का अंजाम बिलाखिर इंतहाई भयानक निकला। दोनों आलमी ताकतें अपने ही पाले हुए इन अरब इत्तेहादियों से खौफजदा और शक्की हो गईं। शक इस कदर बढ़ गया कि रोम ने अल हारिस के बेटे को धोखे से गिरफ्तार करके जलावतन कर दिया और दूसरी तरफ सासानी ईरान ने अपने वफादार लख्मी बादशाह को निहायत बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। इन दोनों सुपर पावर्स ने अपने ही हाथों से अपने दिफाई हिसार तोड़ दिए। अब जबकि आलमी ताकतें मजहब को एक सफारती ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर ही रही थीं, तो जरा अपना रुख दोबारा जनूब यानी यमन की तरफ मोड़ते हैं। रोम तन्हा ये खेल नहीं खेल रहा था। यमन में हमेरी सल्तनत ने तो मजहब के नाम पर एक ऐसा सियासी इनकलाब बर्पा किया जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था। तकरीबन 380 ईस्वी के आसपास हेमेरियों ने अचानक अपने पुराने देवताओं को छोड़कर सिर्फ एक खुदा पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। इस अमल को मुअर्रिखीन एक खालिसतन सियासी चाल करार देते हैं, जिसे हम महताद तौहीद कह सकते हैं। उस वक्त हेमेरी सल्तनत बुरी तरह मुनकसिम थी और उन्हें एक मुश्तरका अकीदे की जरूरत थी। और इससे भी बढ़कर ये आलमी सियासत की वो बेहतरीन चाल थी जिसे आज के दौर की जबान में गैर जानिबदार तहरीक कहा जा सकता है। यानी एक तरफ कट्टर ईसाई रोम खड़ा था और दूसरी तरफ ज़ुरतुश्ती ईरान। तो हिमरियों ने सोचा कि अगर हम खुद को तौहीद परस्त करार दे लें तो हम जदीद दुनिया का हिस्सा भी बन जाएंगे और किसी भी एक सुपर पावर के खैमे में जाने से भी महफूज रहेंगे। क्या गजब की दूर अंदेशी थी। और इस महतात तौहीद के ताने बाने मकामी यहूदी आबादी के साथ बहुत गहराई में जुड़े हुए नजर आते हैं। माहिरीन आसार कदीमा ने जो कुतबे और मोहरें दरियाफ्त की हैं, उनमें इब्रानी ज़बान के अल्फाज जैसे आमीन और शलोम आम मिलते हैं। इन मोहरों पर यहूदियों के मशहूर 7 शाखों वाले शमदान यानी मेनोरा की तस्वीरें भी कंदा हैं। और एक कुतबे में तो वाज़े अल्फाज में इसराइल का खुदा लिखा हुआ मिला है। ये सब सबूत बताते हैं कि यहूदी अकायद ने यमन की इस नई मजहबी पॉलिसी पर कितना गहरा असर डाला था। ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है कि क्या हमेरियों का ये खुदा का नया तसव्वुर सिर्फ यमन तक ही महदूद रहा? शवाहिद बताते हैं कि बिल्कुल नहीं। खुदा के लिए जो नाम कसरत से इस्तेमाल होना शुरू हुआ वो था रहमान। और ये लफ्ज सिर्फ जुनूब में नहीं रुका, ये शुमाली अरब की तरफ भी सफर कर रहा था।
یہ اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ تجارتی قافلوں کے ساتھ خیالات اور عقائد بھی سرحدوں کے پار مسلسل سفر کر رہے تھے۔ اور یہی رحمان کا لفظ بعد میں اسلام کے ظہور کے بعد قرآن پاک میں بھی خدا کی سب سے اہم صفت کے طور پر پوری دنیا کے سامنے ابھرا۔ واقعی حیرت انگیز ہے۔ یہاں بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ بلکہ سنسنی خیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم اس پورے پس منظر کو سمیٹ کر سیدھے حجاز کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پرانی کہانیاں اور زمینی حقائق آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ روایتی طور پر ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا دور مکمل طور پر اندھی بت پرستی کا دور تھا، لیکن آثار قدیمہ کے جدید شواہد ہمیں ایک بالکل مختلف کہانی سناتے ہیں۔ 4 صدی عیسوی کے بعد سے پورے جزیرہ نما عرب میں کھلم کھلا بت پرستی اور نئے مندروں کی تعمیرات تیزی سے زوال کا شکار تھیں۔ بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں اس خطے کے مذہبی رجحان کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک خاص اصطلاح کو سمجھنا ہوگا جسے ہینوتھیزم کہا جاتا ہے۔ اگر اسے ایک انتہائی سادہ مثال سے سمجھا جائے تو فرض کریں کہ ایک بہت بڑی کارپوریٹ کمپنی ہے۔ اس دور کے لوگ اس بات پر پختہ یقین رکھتے تھے کہ اس پوری کائنات کا ایک سب سے بڑا خالق ہے جسے وہ اللہ کہتے تھے، یعنی کمپنی کا سب سے بڑا سربراہ۔ لیکن ان کا ماننا تھا کہ اس سب سے بڑے خالق تک ایک عام انسان کی براہ راست رسائی ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے اپنے تمام تر مذہبی معاملات کو چھوٹے دیوتاؤں کے سپرد کر رکھا تھا جنہیں وہ سفارشی یا شریک مانتے تھے۔ وہ سارا وقت ان مڈل مینیجرز کو خوش کرنے میں لگاتے تھے تاکہ ان کی دعاؤں کی فائلیں اوپر تک پہنچ سکیں۔ یہ مثال اس پورے تصور کو شیشے کی طرح صاف کر دیتی ہے۔ اور اس ہینوتھیزم کی سب سے شاندار مثال ہمیں قبل از اسلام کے اس تلبیہ میں ملتی ہے جو لوگ حج کے دوران کعبہ کے گرد گھومتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں حاضر ہوں اے اللہ، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے جو تیرا ہی ہے اور جس پر تیری ہی حکمرانی ہے۔ یہ جملہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ وہ کائنات کی ایک سب سے بڑی طاقت کے قائل ضرور تھے، اور یہی وہ وقت تھا جب یہ پورا خطہ تاریخ کے ایک ایسے ہولناک طوفان کی زد میں آیا جسے پرفیکٹ سٹارم کہا جاتا ہے۔ 6 صدی عیسوی محض جنگوں کا نہیں بلکہ تباہ کن بحرانوں کا دور تھا۔ 536 عیسوی میں ایک ایسا وقت آیا جسے مورخین چھوٹا برفانی دور کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں آتش فشاں پھٹنے سے آسمان پر راکھ چھا گئی، سردی بڑھ گئی، فصلیں تباہ ہو گئی، اور صحرائی قبائل کے لیے ایک ایک دن کاٹنا عذاب بن گیا۔ اور اس کے فوراً بعد جسٹینین طاعون کی ایسی خوفناک وبا پھیلی جس نے آدھی آبادی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور اگر ماحولیاتی تباہی کم تھی تو سیاسی طوفان نے رہی سہی کسر نکال دی۔ روم اور ایران کی جنگوں نے ان دونوں سلطنتوں کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، انہوں نے اپنے ہی سرحدی محافظوں کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ان سلطنتوں کے کھوکھلے ہونے سے عرب خطے کے گرد ایک بہت بڑا طاقت کا خلا پیدا ہو گیا۔ کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں بچی تھی جو اس خطے کو کنٹرول کر سکے۔ حجاز کی جغرافیائی تنہائی اس کے لیے قدرت کا سب سے بڑا انعام ثابت ہوئی۔ مکہ اور مدینہ کا خطہ رومی اور ایرانی سلطنتوں کی جنگوں سے دور تھا، اس لیے یہاں اس طاقت کے خلا کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا۔ لوگ اس شدید خوف اور قحط کے دور میں شدت سے ایک ایسی نئی امید کی تلاش میں تھے جو انہیں بچا سکے۔ اس تمام گفتگو کو دیکھ کر کوئی بھی باشعور شخص اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اسلام کا ظہور کسی اچانک پیدا ہونے والے اندھیرے میں نہیں ہوا تھا۔ دنیا ایک گہرے بحران سے گزر رہی تھی۔ ایسے میں اسلام ایک انتہائی منطقی، عالمگیر اور انقلابی حل بن کر سامنے آیا۔ اس نے آ کر ان بکھرے ہوئے عرب قبائل کو ان کی علاقائی وفاداریوں کے خول سے باہر نکالا۔ اس نے اعلان کیا کہ اب شناخت ہمیری یا غسانی ہونے کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ پیمانہ صرف مومن بمقابلہ کافر ہوگا۔ اس ایک تصور نے قبائل کو یکجا کر کے ایک ایسی عالمی قوت بنا دیا جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ وہ لوگ جو کل تک اپنی قبائلی انا کی وجہ سے خود کو عرب کہلانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ اب ایک ایسی امت کا حصہ بنے جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم نے جس قدیم عرب کی تہیں کھولی ہیں وہ کسی بھی طور پر کوئی خالی سلیٹ یا جاہل گواروں کی بستی نہیں تھا۔
یہ سفارتکاری، بدلتی ہوئی وفاداریوں، محتاط توحید اور عالمی سیاست کی ایک انتہائی متحرک دنیا تھی۔ اور یہ جاننا اس لیے بھی اہم ہے کہ آج ہم جن جدید قومی اور مذہبی شناختوں کو دیکھتے ہیں وہ اکثر ماضی کے انہی گہرے سماجی بحرانوں اور سیاسی طاقت کے خلا میں جنم لیتی ہیں۔ جب پرانے نظام ٹوٹتے ہیں تو نئی شناختیں وجود میں آتی ہیں۔ میں اس بات سے پوری طرح متفق ہوں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ تاریخی بیانیوں کو ہمیشہ ایک تنقیدی نگاہ سے پرکھنا چاہیے۔ چیزیں کبھی بھی اتنی سادہ یا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتی جتنی وہ کتابوں کے سطحی مطالعے میں نظر آتی ہیں۔ سیاست، مفادات اور جغرافی کی مجبوریاں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیچیدہ انداز میں جڑی ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو باقاعدہ ختم کریں، میں سننے والوں کے لیے ایک آخری اور چونکا دینے والی سوچ چھوڑے جاتی ہوں جو یقیناً انسان کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ جی بالکل، بتائیں۔ ہم نے پوری گفتگو میں بار بار یہ دیکھا کہ کس طرح رومی اور ایرانی سلطنتوں کے ٹکراؤ نے عرب قبائل کے لیے طاقت کا ایک ایسا خلا پیدا کیا جس نے اسلام کے عروج کو ممکن بنایا۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظرنامے پر غور کیجیے۔ مضبوط قلعے تعمیر کیے تھے اور ایک زبردست انتظامی ڈھانچہ کھڑا کیا تھا۔ بالکل، انہوں نے پورا انفراسٹرکچر بنایا تھا۔ تو جب مسلمانوں کی یہ نئی متحدہ اور جوش سے بھری ہوئی طاقت جزیرہ نما عرب کی حدود سے باہر نکلی تو کیا یہ عین ممکن نہیں کہ روم اور ایران کی بنائی ہوئی وہی شاندار سڑکیں اور وہی فوجی ڈھانچے دراصل اسی نئی اسلامی سلطنت کے اتنی حیرت انگیز تیزی سے پھیلنے کا سب سے بڑا اور کارگر ہتھیار ثابت ہوئے ہوں؟ یہ واقعی ایک زبردست نقطہ ہے۔ ان صدیوں پرانی سلطنتوں نے انجانے میں اپنی ہی جگہ لینے والوں کے لیے بالکل ہموار اور پختہ راستہ خود اپنے ہاتھوں سے تعمیر کر دیا تھا۔ تاریخ کے اس شاندار مذاق پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ اس تفصیلی جائزے میں جڑنے کا بہت شکریہ۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ جاری رکھیے۔